السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر سلمہ، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ہے جی میرا ناشتہ ڈائٹ پلان کا، آپ بھی کھائیے، خدا آپ کے نصیب اچھے کرے۔ اچھا، تو آج کی گفتگو میں آپ کو بڑا ہی ایک اپنی زندگی کی سٹوری کے بارے میں، اپنی زندگی کی جو کہانی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے خدا کیسے ملا اور میں نے 40 سال کے ٹارگٹ میں کیا کچھ سیکھا اور سٹارٹ میں نے لیا تو کیسے لیا۔ کیونکہ ہر جو بندہ ہے نا وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کیسے ملتا ہے انسان کو۔ اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے لوگ بڑے بڑے وظائف کرتے ہیں اور بڑی بڑی چیزیں وہ کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس کے لیے سٹارٹ لینا کوئی مشکل نہیں ہے، آپ ایزیلی اس کو سٹارٹ لے سکتے ہیں۔ ہر بندہ کوشش کرے، ہر بندہ خدا کو پانے کی کوشش کرے، خدا کی آواز سننے کی کوشش کرے، خدا کی مخلوقات کی آواز سننے کی کوشش کرے، اپنا جو من ہے نا آپ کا جو اندر ہے، اپنے اندر کو، آپ کے یہ ایک پوری کائنات ہے آپ کے جسم کے اندر، آپ کا جسم ایک پوری کائنات، ایک پوری دنیا ہے، اسی کے اندر سب کچھ جو بھی اللہ تعالیٰ نے سیٹ اپ کیا ہوا ہے، تو اس میں اللہ جو ہے نا وہ بندے کے اندر آتا ہے، بندے کے اندر خدا آتا ہے، تو اس کے راستے بنے ہوئے ہیں، جس کے بارے میں کہا گیا نا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ وہ جو رسی ہے نا اصل میں وین ہوتی ہے، وہ وین وہ ہوتی ہے کہ جو پوری باڈی کے اندر جہاں جہاں خدا کا نور آتا ہے نا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں انسان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، جس وقت وہ میرے راستے پہ چلتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان، اس کا مطلب ہے آپ کی پوری باڈی کے اندر آتے ہیں وہ، لیکن ایک وین ہے جو پاک جگہ سے ہوتی ہوئی آتی ہے، اب پاؤں تک آتے ہیں اللہ جی، اسی لیے تو مقام ابراہیمی سے سٹارٹ ہو رہا ہے نا، سب نشانیاں ہیں یہ سب آپ کی۔ اچھا، تو میں سٹارٹ کرتی ہوں کہ جب میں مطلب چھوٹی سی تھی، میرے دادا حضور یا پردادا حضور جو تھے، ظاہر سارے اپنی اپنی جگہ پہ عبادت کرتے ہوتے تھے، ان کو اشارہ ملا تھا اللہ کی طرف سے کہ آپ کے جو فیملی ہے نا اس کے اندر سے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے دعا مانگی اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی فیملی کے اندر سے ہی میں جو ہے نا وہ رسول پیدا کروں گا، یعنی کہ یہ باتیں ہوتی تھی آپس میں ان کی، تو اسی طرح جو ہے نا ان کو اشارے ملتے تھے کہ ان کی جو ہے نا فیملی میں سے کوئی ایک عورت آئے گی جو اللہ کی ولیہ ہوگی۔ اب ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا، لیکن وہ انتظار میں تھے۔ بہرحال سٹارٹ میں جب میں چھوٹی تھی تو ایک دفعہ تو میں فوت ہی ہو گئی تھی، جب بالکل بچپن میں تھی، مطلب 1 مہینے کی 1.5 مہینے کی جب میں تھی تو میں فوت ہو گئی تھی۔ فوت ہونے کے بعد پھر سے جو ہے نا وہ جب وہ سارے تیار ہو گئے کہ یہ تو مر گئی ہے، تو پھر سے دوبارہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی عطا کی، یعنی کہ میری جو چیزیں تھیں نا وہ بچپن سے ہی شو ہونا شروع ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے جو ہے نا گھر والوں نے اس چیز کو پہچان کے پھر مجھے مدرسے کا ایک مطلب حاصل کروائی تعلیم، تاکہ مجھے شریعت کے بارے میں سب کچھ پتہ چل جائے۔ تو اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ امی تھے، یعنی کہ جو انہوں نے اپنی ماں سے سیکھا تھا وہی وہ بولتے تھے، تو آپ کو پتہ ہے کہ ماں کے پاس وہ تھے ہی نہیں، وہ تو حضرت دائی علیمہ کے پاس تھے، ماں سے سیکھی ہوئی کون سی مادری زبان ہے وہ جو بولتے تھے، ان کی زبان عربی تھی سب کی، لیکن ان کی سکھاوت جو تھی نا وہ اللہ کی طرف سے تھی۔ سکھاوت ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب جتنا بھی بچے کو گائیڈ کریں تو کیوں نافرمان ہو جاتا ہے، یا کوئی کسی بچے کے اوپر نہ توجہ دے تو کیوں وہ فرما بردار ہو جاتا ہے، یہ اس کی فطرت ہوتی ہے جو خدا نے اس کے اندر ڈالی ہوتی ہے۔ ہاں البتہ صحبت کی وجہ سے وقتی طور پہ اس صحبت کا وہ رنگ اختیار کر جاتا ہے، لیکن وہ اصل اس کی جو فطرت ہے نا وہ تو سامنے آ کے ہی رہتی ہے۔ یہ کافی سارے پارٹس بن جائیں گے میری کہانی کے، لیکن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں تاکہ میری کہانی سے سبق حاصل کر کے آپ بھی جو ہے نا اللہ کو پانے کے لیے ویسی ہی کوشش کریں جیسے میں نے کی، کیونکہ میری یہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کو میں خدا کے راستے پر لاؤں اور لانے کے لیے آسانیاں جو ہے نا آپ کے لیے پیدا کروں، کیونکہ ہر بندے کا یہ من کرتا ہے کہ وہ اللہ سے ملے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے کیا ہے کہ میں بچپن میں ہی میری ایک فطرت تھی، ہر بچے کی فطرت ہوتی ہے الگ الگ، تو کوئی بچہ خاموش ہوتا ہے، کوئی مزاحیہ ہوتا ہے،
جوک کرنے والا ہوتا ہے، کوئی شرارتی ہوتا ہے، لیکن میری کو فطرت اس طرح تھی کہ میں مزاحیہ بھی بہت زیادہ تھی، لیکن یہ ہے کہ میری جو عادت تھی وہ اس طرح تھی کہ میں سب سے الگ تھلگ رہتی تھی اپنی ہی دنیا میں۔ تو وہ میں الگ تھلگ اس وجہ سے میری بچپن میں اپنی دوست وغیرہ جو تھی نا وہ میں نے نہیں بنائی تھی اتنی، کوئی ایک مطلب ہمیشہ سے میں کہتی تھی ایک ہی چیز ہو جو میری ہو، مطلب ایک دوست ہو میری، لیکن پھر بھی میں اس دوست سے بھی میرا جی بھر جاتا تھا۔ میں ہمیشہ سے یہی چاہتی تھی کہ میں نا اکیلی بیٹھی رہتی تھی، اس طرح آسمان کی طرف دیکھتی تھی، میں کہتی تھی یا اللہ یہ آسمان، بچپن سے ہی میری اس طرح کی عادت تھی کہ یا اللہ یہ آسمان بنایا ہے تو اس آسمان کے اندر کیا ہوگا، آپ کہاں پہ ہوں گے، آپ کہاں سے نیچے اتر کے آئیں گے۔ اور یہ جو ہے نا مطلب جو موسم ہوتے تھے بارش والے، یہ بارش کیسے آتی تھی، جیسے ایک بچہ کسی مطلب کوئی کھلونا کھیلتا ہے وہ تو اس کے بارے میں اسے توڑتا ہے، پھر اسے دیکھتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، تو میں نا فطرت میں غور کیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میری فطرت میں غور کرو تاکہ پتہ چلے تمہیں کہ یہ چیزیں میں نے کیسے بنائی ہیں، اور پھر تم میری ذات پر یقین کرو کہ واقعی میں ہوں۔ اس لیے جو ہے نا وہ میں ان چیزوں پر غور کرتی تھی ہمیشہ۔ جو ہے نا وہ مطلب ہمارے اپنے مطلب جنگل وغیرہ ہوتے تھے، تو ان جنگلوں میں کیا کرتی تھی بچپن سے ہی، میں کہتی تھی مطلب جو اللہ کی مخلوق ہے نا، جنات وغیرہ، جنات، اوپر والے جنات جو میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے، اس میں میری ایک ویڈیو چل رہی ہے جو اس میں آپ اسے سن سکتے ہیں۔ تو اوپر والے جو حصے کے آسمانی جو ہوتے ہیں ان کو جنات بولتے ہیں، ان کے ساتھ جو چیزیں مقرر ہیں۔ تو اب نیچے والے جو زمین والے ہیں اس کو جنات بولتے ہیں، نیچے والے حصے میں جو ہوتے ہیں۔ تو آسمانوں میں اور زمین والے کو جنات بولتے ہیں اور آسمان والوں کو جنات بولتے ہیں، اور پھر جو مقرر ہوتی ہیں چیزیں ان کو اراؤنڈ میں کرنے کے لیے، یعنی کہ ان کو گردش میں رکھنے کے لیے، ان کو ملائکہ کہتے ہیں۔ تو اب یہ جو چیز ہے نا کہ اس میں کیا کرتی تھی کہ جنگل میں جب میں جاتی تھی نا اپنے جنگل میں کہتی تھی کہ اوئے جنوں تم لوگ تو مجھے نظر نہیں آ رہے ہو، لیکن میری طرف سے تم سب کو میری طرف سے سلام ہونا۔ شروع سے میں نا ایسے کہتی ہوتی تھی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ الگ تھلگ میں رہتی تھی اور بس فطرت پہ غور کرتی رہتی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی تھی کہ یا اللہ مجھے بھی نا ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کی فطرت کو سمجھوں کہ آپ کے یہ آسمان کیسے بنے، زمین کیسے بنی، اس چیز کو میں سمجھنا چاہتی ہوں۔ بس اسی لحاظ سے میں تھوڑی تھوڑی بڑی ہوتی گئی، اور بڑے ہونے کے ساتھ ہی میں نے نا اپنا روم الگ کر لیا۔ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کے جو آبائی گھر ہوتے تھے نا اس کے اندر ایک الگ سے ایک سٹور بنا ہوتا تھا جس میں ہمیشہ ہم اپنی فالتو چیزیں رکھا کرتے تھے، تو میں اس سٹور کو آباد کیا۔ اس سٹور کے اندر جو ہے نا میں اپنی جائے نماز پہ بیٹھ کے وہاں پہ پھر میں پڑھتی رہتی تھی۔ پھر میرا ایسے اس چیز پہ وہ نہیں تھا کہ میں قرآن کی جو عربی زبان ہے، دیکھیں وہ زبان ہے نا، ہماری زبان اور ہے، اردو ہے یا آپ لوگ کی جو بھی لینگویج آپ یوز کرتے ہیں، لیکن ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے جو عربی لینگویج ہے نا، آپ یہ نہ سمجھیں، میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس قرآن کے اندر آل ان ون زبانیں ہیں، ہر زبان ہے اس کے اندر، لیکن اس کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں جیسے الف ہوتا ہے، الف سے اے ہے، انگلش آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب جو با ہم پڑھتے ہیں تو وہ بی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ جو آوازیں نا انگلش کی، اب دیکھیں جو زبان ہے اس کو، اب زبان کو عربی میں لسان اب لکھا ہوتا ہے نا کہ لسان کہتے ہیں، لیکن انگلش میں دیکھو تو لسن اس کا مطلب ہے لسن، اصل لسن ہی ہے کہ سنو مجھے، یعنی کہ سنو۔ اب یہ جو لفظ ہے اگر آپ قرآن کو سمجھے تو آل ان ون زبانیں ہیں اس کے اندر۔ اب پٹھان پشتو بولتے ہیں اس میں، تو پشتو عربی کے ساتھ ملتی ہے، تھوڑی تھوڑی مختلف ہے، جیسے کہ اردو مختلف ہے، پنجابی مختلف ہے، اسی طرح ہر جو زبانیں ہیں نا وہ مختلف جگہوں پہ تھوڑی تھوڑی چینج کر کے بولی جاتی ہے۔ اسی طرح انگلش ہے، اس میں فرینچ زبان ہے، انگلش کے اندر بھی مختلف زبانیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہر چیز کے اندر مختلف زبانیں جو مختلف علاقوں میں بولی جاتی ہیں۔ اسی طرح قرآن کے اندر بھی ہر زبان ہے، اگر کسی بھی زبان سے آپ سمجھنا چاہیں گے نا، وہ بول کے آپ کو وہ لفظ بتائیں گے آپ کو بول۔ میں نے اس کو اردو میں سمجھنے کی کوشش کی، مجھے اردو میں سمجھ آ گئی، انگلش میں سمجھنے کی کوشش کی، مجھے انگلش میں سمجھ آ گئی، لیکن یہ سمجھ ایسے نہیں آتی، یہ سمجھ تب آتی ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لنک ملاتے ہیں نا، تو وہ جو چیزیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے جسم کے اندر جو آپ کی روحیں ہیں یا آپ کے فرشتے ہیں
یا جو آپ کے ساتھ جنات مقرر ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کی ہیلپ کرتی ہیں اس چیز میں، آپ کے دماغ کے اندر انٹر ہو جاتی ہیں اور آپ کو وہ چیزوں کا مطلب سمجھ آنے لگ جاتا ہے۔ لیکن مطلب تب سمجھتے ہیں جب آپ اللہ تعالیٰ سے سمجھنا چاہتے ہیں، یہ چیزیں پھر تب آپ کی ہیلپر ثابت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو چیز ہے نا، اس میں یہ ہوا کہ میں نا انہی چیزوں کے اندر غور کرتی رہتی تھی کہ یہ کیا چیز ہے، پھر اس چیز سے وہ میں اس چیز پہ بالکل نہیں تھی کہ مجھے جو ہے نا وہ سمجھ آ جائے۔ میں کہتی تھی کہ اب عربی زبان میں قرآن ہے نا، تو مجھے اس کا مطلب سمجھنا ہے، اگر اللہ ہے تو اللہ کا مطلب کیا ہے، اگر بسم ہے تو بسم کا مطلب، بسم اللہ ہے تو کیا مطلب، رحمان کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب یہ کیا ہے، یہ کتنے جوڑ آپس میں ملے تھے، کیونکہ قرآن کا ایک ایک لفظ الگ الگ ہے، یہ تو جوڑ کے لکھا گیا ہے نا، لیکن ہے الگ الگ، کیونکہ جیسے حروف مقطعات ہے نا الگ الگ، تو ہر چیز کا اپنا ایک مطلب ہے۔ جیسے میں نے حروف مقطعات کا شروع کیا ہے نا، تو آپ اس کو ذرا الف سے لے کے یاد تک ہر چیز میں آپ کو بتاؤں گی، ساتھ ساتھ آپ ان ٹچ رہیں گے میرے چینل کے ساتھ، تو تب آپ کو پتہ چلے اگر آپ واقعی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو خدا جب تک نہیں چاہتا نا بندہ خدا کو تب علم دیتا ہے، خدا بندے کو تب علم دیتا ہے کہ جب بندہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بندہ ہی نہ خدا سے دعا کرے، نہ چاہت کی کوشش کرے، نہ الگ ٹائم نکالے، اب اتنے بزی ہیں لوگ دنیا میں کہ وہ تو اپنے لیے بھی ٹائم نہیں نکال سکتے، بس ہر وقت ان کو کمانے کی پڑی ہوئی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کمانے، جو بندہ بہت زیادہ مشکلات میں گھرا ہوتا ہے نا، وہ بھی خدا اس سے ناراض ہوتا ہے، کیونکہ خدا جس سے راضی ہوتا ہے اسے کم وقت میں اس کو پیسے خدا دے دیتا ہے، جس پہ ناراض ہوتا ہے اسے زیادہ وقت وہ اس میں رہتا ہے بزی، اور اس کو اپنے لیے بھی ٹائم اس کے لیے نہیں نکلتا، تو خدا کے لیے کیا ٹائم نکالے گا وہ۔ لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ خدا اب ساری زندگی اپنے بچوں کے لیے کماتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے کماتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ پھر ادھر سے تو آپ کو فائدہ بھی نہیں ہوتا، اور جب بھی وقت آتا ہے وہ کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ اس لیے آپ کو اب بھی آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ اپنے لیے سوچیں، کیونکہ آپ نے اکیلے قبر میں جانا ہے، اکیلے خدا کو حساب دینا ہے۔ تو اس میں میں جو ہے نا بچپن سے ہی اسی طرح الگ تھلگ کمرے میں اس اسٹور میں رات کو جا کے، کہ راتوں کو ذرا سائلنس ہوتا ہے نا، تو اس میں ذرا صحیح خدا سے بات بندہ کر سکتا ہے، تو میں اس طرح کرتی تھی، میری عادت ایسی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ پھر اس میں امپرومنٹ مجھے ملنی شروع ہو گئی، کہ مجھے پتہ چلنے لگا کہ میرے ساتھ اراؤنڈ میں کچھ چیزیں ہیں، اور مجھے یہ باتیں بھی سمجھ آنے لگ گئی کہ آسمان کیسا ہوگا، وہ کس طرح، یعنی کہ یہ بھی چیزیں مجھے ساتھ ساتھ سمجھ آنی شروع ہوگی۔ اس کے ساتھ کیا ہوا کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، کہ میں چاہتی تھی کہ میں اس دنیا کے جتنے بھی لوگ غریب ہیں، بے سہارا ہیں، یتیم ہیں، بے آسرا لوگ ہیں، جن کے ساتھ ناانصافیاں کی جاتی ہیں، میں ان کے ساتھ انصاف کروں، اللہ سے انصاف دلاؤں میں ان کو، اور ان کا سہارا بنوں میں۔ شروع سے میری یہ اس طرح کی فطرت تھی۔ اس سلسلے میں سہارا بننے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر جو کچھ بھی بیماریاں یا پریشانیاں ان کو دور کرنے میں آپ کی ہیلپ کروں، تب جیسے نبی پاک کرتے تھے، ہم نے تو ان کی سنت کو فالو کرنا ہے، سنت کو فالو کرنے والا ہی تو اصل مسلمان ہوتا ہے نا۔ تو اب سب سے زیادہ جو چیز خراب تھی وہ یہ تھی کہ دنیا میں ہر طرف لو کا چکر بڑا چل رہا ہے۔ اب لو کے چکروں میں ہی بہت سارے عورتیں بھی خراب ہو رہی ہیں، بہت سارے مرد خراب ہو رہے ہیں، لڑکے خراب ہو رہے ہیں۔ اس کے اندر تو انسان کے اندر اتنا انسان کا دماغ خراب ہوتا ہے کہ اگر دونوں کا آپس میں اٹیچمنٹ ہو رہی ہے اور وہ ایک دوسرے سے بات اگر نہیں کر رہے، تو اس دن وہ کوئی اور کام ہی نہیں کر رہے، اپنی ذمہ داریوں سے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ جو اس کے اندر کا ایک شیطان ہوتا ہے، گرمی اندر کی، شیطان مطلب گرمی ہوتی ہے، گرمی اندر کی جو ہوتی ہے نا، تو وہ اس کو کیا ہوتا ہے کہ وہ اب زندگی میں اپنی ذمہ داریوں سے وہ پوری طرح ادا نہیں کر پاتا۔ تو سب سے بڑی یہ جو چیز ہے نا، یہ انسان کو کیا کرتی ہے کہ انسان کو نا خراب کرتی ہے۔ لیکن جو بندہ اس چیز کو مینیج کر لیتا ہے، اس کو شیطان کو اپنے اندر کی چیز کو کنٹرول کر لیتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ محبت بھی کرتا ہے، لیکن کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پوری طریقے سے ادا کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح زندگی میں جو لائف میں آپ کے اندر کا جو شیطان ہے، اگر آپ اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں، تو پھر زندگی کی ہر دوڑ میں، چاہے آپ اس امیری کے سسٹم میں، غریبی کے سسٹم میں ہوں، کاروباری ہوں، یا جو کچھ بھی ہوں، اس میں آپ کو کامیابی ہوگی۔ اور اسی بات کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے آدم کو پیدا کیا ہے، اور اب اس آدم نے کیا کرنا ہے کہ اس آدم نے شیطان کو کنٹرول کرنا ہے، جس کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا، کہ جو بندہ اس کو کنٹرول کر لے گا وہ میرے راستے پہ خود ہی آ جائے گا،
اور جو نہیں کرے گا وہ پھر بھٹکتا رہے گا دنیا میں۔ تو پھر یہ ہوا کہ پھر جو ہے نا سب سے جو پہلی چیز ہے نا اس چیز کو کنٹرول کرنا تھا کہ مجھے یہ سکھایا گیا کہ آپ نے دنیا میں اگر کسی کی ہیلپ کرنی ہے تو اس کو کنٹرول کر کے کرنے کا طریقہ بتانا ہے آپ نے، اور طریقہ بھی بتانا ہے کہ کیسے یہ کنٹرول ہوگا۔ تو یہ میں آپ کو پارٹ 2 میں بتاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ ابھی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔